الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولا یا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی دعمت دعت النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي جاءت لدعوة الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير یا ذا الجود والکرم مولا یا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین کرام، آج ہم نے قرآن مجید کی سورت محمد کے جو ہے 9 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. پورا رکوع جو ہے 3 رکوع سورت محمد کا تلاوت کیا ہے. اس کا انشاءاللہ العزیز ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے. رب تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب 2 گروہوں کا ذکر آ رہا تھا، کفار کا اور مسلمانوں کا، دونوں کا ذکر آ رہا ہے. جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو وہاں جانے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ اب ہم سکون کی زندگی گزاریں گے وہاں،
اور ہم کفار کے ان حربوں سے اور ان تکلیفوں سے اور ان مشقتوں سے ہمیں آرام مل جائے گا۔ تو جب وہاں گئے تو کفار نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا، وہاں بھی وہ تنگ کرتے رہے۔ اور اس کے علاوہ جو مدینہ منورہ کے لوگ تھے اس میں زیادہ تر جو تھے، کچھ وہ لوگ تھے جو مشرکین تھے، کچھ وہ لوگ تھے جو یہود تھے۔ تو جو یہود تھے انہوں نے بھی ان میں سے بعض لوگ جو تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام جو قبول کیا انہوں نے، تو انہوں نے اس میں جو اسلام قبول کیا اس میں نفاق کا اسلام قبول کیا۔ یعنی اوپر سے تو مسلمانوں کو وہ یہ دکھاتے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور اندر سے انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، اور وہ جا کر اپنے ساتھیوں یہودیوں کو کہتے کہ فکر نہیں کرو، ہم نے اسلام برائے نام قبول کیا ہے، اندر سے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جب مسلمانوں کی طاقت بڑھنے لگی تو ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کرتے گئے مدینہ منورہ میں۔ کیوں؟ کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے، کہ مسلمانوں کی طاقت ہے، بڑھتی جا رہی ہے، قبیلے بڑے مضبوط ہیں، ہم اپنی جان بچا لیں گے، اور پروٹیکشن ہماری قبیلے کی اور ہمارے گھروں کی ہو جائے گی اس سے، مسلمان ہونے سے۔ اور یہ مسلمانوں کی طاقت بڑھتی جا رہی، تو انہوں نے اس طرح کر کے انہوں نے نفاق کا اسلام قبول کیا۔ لیکن مسلمانوں کو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہود کو جا کے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور پھر جب دو گروہ ہو گئے نا مسلمانوں میں بھی، ایک منافقین کا اور ایک ہو گیا مسلمانوں کا، تو مسلمانوں کا جو گروہ تھا وہ تو چونکہ مکہ معظمہ سے تکلیفیں اٹھا کے آئے تھے، وہ وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے، اور یہاں بھی یہ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے کب کوئی حکم نازل ہوگا کہ ہمیں اجازت ملے کہ ہم ان سے جہاد کریں، کفار سے ہم جہاد کریں۔ تو یہ مسلمانوں کا بھی نظریہ تھا اور مطالبہ تھا اور دل کی خواہش تھی کہ جہاد کی آیتیں نازل ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کی اور کفار کے ساتھ لڑنے کی اجازت عطا فرمائے۔ اور جو منافقین تھے وہ چونکہ اندر سے منافق تھے، اوپر سے وہ بھی ڈینگے مارتے کہ ایک دفعہ اللہ حکم دے جہاد کا، اور پھر دیکھیں کہ ہم کیسے پہلی صف میں جا کے ان کا کفار کو تحتے کرتے ہیں اور کیسے ہم ان کو سبق سکھاتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے جہاد کی صورت نازل فرما دی۔ جب مدینہ منورہ میں جہاد کی صورتیں نازل ہوئیں تو مسلمان تو خوش ہو گئے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں جو ہے جہاد کی اجازت مل گئی ہے، اب ہم پر کوئی شخص ظلم نہیں کر سکے گا، ہم جو ہے ان کا بدلہ لیں گے اور ہم جہاد کریں گے۔ اور مشرکین جو منافقین جو تھے، جو اوپر سے ڈنگے مارتے تھے، اب ان کے رنگ پیلے پڑ گئے، کیونکہ منافق تو موت سے ڈرتا ہے، وہ تو برائے نام مسلمان ہوا تھا، اب وہ جو ہے نا منافق، وہ اس کے رنگ پیلے پڑ گئے، اس کی نظروں پر جو ہے نا عجیب صورتحال نظر آ گئی، جیسے وہ ہوتا ہے نا آدمی اپنی جو ہے اپنی حیثیت کھو بیٹھتا ہے اور للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، ڈری ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے وہ۔ اب وہ اس طرح آپ کو دیکھتے کہ یار کیا ہو گیا، ہم کیا کہتے تھے اور اب کیا ہو گیا، اسی کو رب تعالیٰ ذکر فرماتا۔ فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا،
جو ایمان لائے لوگ وہ یہ کہتے ہیں لولا نزل سورہ، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کوئی صورت نازل فرماتا، ہاں جی، جہاد کی صورت، یعنی اللہ تعالیٰ صورت جہاد کی نازل فرمائے تاکہ ہم جہاد کریں۔ اب کیا ہوا کہ منافقین بھی یہی کہتے تھے، مسلمانوں سے سن کر مسلمان بھی یہ کہتے تھے فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، جب صورت، ایک مضبوط صورت یعنی مضبوط آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی جہاد کے بارے میں، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں کھلم کھلا جہاد کا ذکر فرما دیا، تو اب جو ہے رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں میں مرض تھا ان کو تو دیکھے گا، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اے محبوب وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں، ہاں جی، نظر المغشی، ہاں جی، جیسے مرنے والی نظریں ہوتی ہیں، جو بالکل جان جس کی جا رہی ہو، جیسے وہ دیکھتا ہے نا ڈرا ہوا کہ اب مرے کہ اب مرے، اب مرے کہ اب مرے، جہاد تو ہونا ہے، تو کہتے ہیں وہ مری ہوئی نظروں سے آپ کو دیکھتے ہیں، یا من نظر المغشی علیہ من الموت، جس پر موت آری ہونے والی ہو نا، جیسے وہ دیکھتا ہے نا ڈرا ہوا بدکا ہوا، ایسے وہ دیکھتے تھے۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو ان کے حق میں بہتر کیا تھا، فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، ان کے حق میں بہتر یہ تھا، طاعۃ وقول معروف، وہ آپ کی اطاعت کر لیتے اور اچھی بات کہتے، ہاں جی، یہ کر لیتے نا تو اچھا تھا۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب جہاد کا حکم نازل ہو چکا، جب اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا کہ جہاد ہوگا، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو اگر اللہ سے وہ سچے رہتے، یعنی اللہ کی بات کو مانتے اور اللہ کے ساتھ وہ تصدیق کرتے اس کی باتوں کی اور اس کو حق مانتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے کیا ہوتا؟ بہتر ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل شان نے یہاں ان کو صاف فرما دیا کہ دو گروہ ہیں، جو جہاد پر ایمان رکھتے ہوئے اس چیز کا مطالبہ کرتے تھے کہ یا اللہ جہاد کی آیتیں نازل فرما تاکہ ہم جہاد کریں، ان کو رب نے کیا فرمایا؟ آمنو، وہ ایمان والے ہیں، وہ ایمان والے۔ اور جو اوپر سے ڈینگے مارتے تھے ان کو کیا فرمایا؟ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ہاں جی، اور دلی مریض جو ہے، جو منافق ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے، یہاں بھی فرمایا رأیت الذین فی قلوبہم مرض، وہ دلی مریض ہے، ان کو تو یہ جو ہے نا یہ سودا مہنگا پڑا۔ اب جب ان کو پتہ چلا کہ آیت محکم آ گئی، اب ایک بار مسئلہ اور یہاں آپ کو بتاؤں، یہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورت محکم نازل فرمائی، قرآن مجید میں کئی قسم کی آیات ہیں، کسی کو محکم کہتے ہیں، کچھ محکم ہیں، کچھ متشابہات ہیں، کچھ جو ہے وہ منسوخ ہیں، کچھ ناسخ ہے، یہ قرآن مجید کی آیات ہے۔ محکم جو ہے یہ ناسخ کے مقابلے، منسوخ کے مقابلے میں محکم آتی ہے۔ محکم کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ترجمہ اتنا صاف ہے اور کہ اس کو پڑھنے سے آپ کو کسی قسم کی بہت ڈیپ جانے کی، گرامر اٹھانے کی، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، مسئلہ صاف سمجھ آئے جو کیا ہے وہ محکم ہے۔ اور وہ جو محکم آیتیں ہیں وہ کبھی بدلتی نہیں ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں، اور جو منسوخ ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جن کا حکم ختم ہو چکا ہے۔ اب قرآن مجید میں کچھ آیات وہ ہیں جن کا حکم منسوخ ہے، تلاوت ان کی باقی ہے، یعنی آپ پڑھتے ہیں، وہ قرآن مجید کی آیات ہیں، ان کا تلاوت میں آپ کو ثواب ملتا ہے، لیکن ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ کچھ آیتیں وہ ہیں جن کا تلاوت بھی کرتے ہیں آپ، اس کا حکم بھی باقی ہے، اور کچھ آیتیں وہ ہیں جو ناسخ ہیں، جو آئیں اور پہلے حکم کو انہوں نے منسوخ کر دیا۔ کچھ وہ ہیں جن کی تلاوت نہیں ہے، حکم باقی ہے، ہاں جی۔ تو یہ مختلف قسم کی آیات ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے
اب یہ جو پہلے آتی ہیں نا قرآن مجید میں آتے ہیں آپ پڑھتے ہیں جس میں بڑی نرمی کا اظہار ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہو، صلح کلی بن جاؤ، لوگ پڑھتے ہیں نا آتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں کہ یہ سختی نہ کرو کسی پر، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین کا کیا مطلب ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہو، تمہارے لیے تمہارا دین، تم اس پر عمل کرو، ہمارے لیے ہمارا دین۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ تو وہ آیتیں جن میں امن کا درس تھا کہ مسلمان کو مار بھی پڑے تو وہ خاموش ہو جائے، جیسے مکی زندگی تھی، وہ آیتیں جتنی تھیں، جب یہ جو آج میں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے جب آیات محکمہ نازل فرمائیں وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں لڑائی کا ذکر ہے، قتل کا ذکر ہے، جدال کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے، وہ آیتیں آنے سے پہلی ساری وہ جو آیتیں تھیں نا اس طرح کی نرم آیتیں، وہ سارے منسوخ ہو گئی۔ تو اب کیا مطلب کہ یہ جو ہے نا آیت لکم دینکم ولی دین، یہ پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن اب اس کا حکم نہیں ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، نہیں۔ اب کیا ہوگا کہ مسلمانوں کے پاس اگر طاقت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر مسلمانوں کے پاس طاقت ہے تو وہ اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کہے کافر حکومت کو کہ یا تو آپ ہمارے متحد رہو، اسلام قبول کرو، یا ہمارے متحد رہو، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ ہمیں ٹیکس ادا کرو، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، تم ذمہ بن کے یعنی اپنے مذہب پر تم عمل کرو، لیکن ہمارے حکم کے مطابق۔ کوئی نیا چرچ نہیں بنے گا، کوئی نیا ٹیمپل نہیں بنے گا، پرانے کی ہم حفاظت کریں گے، اس میں تمہیں نہیں منع کریں گے۔ سمجھ آئی؟ یہ حکم ہے کہ نیا نہیں بنے گا، پرانے کی ہم حفاظت کریں گے، تمہیں روکیں گے نہیں، عبادت تم اپنے طریقے سے کرو، لیکن نئے چرچز، نئے ٹیمپل اور نئے سینیگاگ یہ نہیں بنیں گے، کیونکہ اسلامی ملک ہے۔ یہ تو جو ہے نا یہ حکم ہوا کہ وہ آیات محکمہ ہے۔ اب محکمہ آیتوں میں سے کون سی ہیں؟ میں آپ کے سامنے آیت پڑھوں تو کسی کو بھی یہ ضرور نہیں پڑے گی اس کے ترجمہ پوچھنے کی۔ اقیم الصلاۃ، ہر آدمی کو پتا ہے اقیم الصلاۃ کا کیا معنی ہے۔ یہ محکم آیت ہے جس میں کسی کو ترجمہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، صاف کھلا حکم ہے۔ ہاں جی، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، یعنی جو تھوڑی بہت بھی عربی جانتا ہے کہ حج فرض ہے، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ فرض ہے، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ہاں جی، یہ آیتیں جو ہے نا یہ محکم آیتیں ہیں، یہ کبھی بدلتے نہیں، ان کا حکم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ان کے آنے سے وہ جو پہلی آیتیں تھیں جن میں ڈاؤٹ تھا، کمزوری تھی ابتدائی وقت میں، وہ ساری ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی وہ۔ تو یہ آیتیں جہاد کی ناسخ ہیں۔ اب جب محکمہ کہا سورۃ محکمۃ، تو محکم جو ہوتا ہے محکم، ہاں جی، آیات محکمات قرآن مجید میں آتا ہے، یہاں بھی ہے سورۃ محکمۃ۔ تو یہ محکم کون سی ہیں؟ جو قیامت تک نہ بدلنے والی ہے۔ تو اب جہاد جو ہے، جب اس نے فرمایا کہ اللہ نے صورت نازل فرمائی جس میں جہاد ہے، تو مسئلہ کیا ہوا کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامت، قیامت تک جہاد جاری رہے گا۔ اب اس کو جو بدلے گا، کون بدلے گا؟ وہ مرزا قادیانی بدلے گا، جو کہتا ہے کہ جہاد جو ہے نا یہ اب ختم ہو چکا ہے، جہاد کا حکم نہیں ہے۔ تو یہ قادیانیوں کا مذہب ہے کہ جہاد ختم ہو چکا ہے۔ یا ان جو حکومتیں جو مسلمانوں پر پریشر ڈالتی ہیں، ہاں جی، کہ یہ ٹیررسٹ لوگ ہیں اور یہ ٹیررزم ہے کہ جو یہ لوگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تو جو اسی لیے آپ دیکھتے نہیں کشمیر میں جو لوگ جہاد پہ جاتے تھے یا ارادہ رکھتے تھے ان پر کتنی پابندی لگ چکی ہے، جو افغانستان میں تھے ان پر کتنی پابندی لگ چکی ہے۔ افغانستان کے ان مجاہدین کو پکڑ کر گیانتانہ موبے میں ان کو جو ہے سیل میں رکھنا،
عراق کی جو جیل ابو غریب جیل ہے اس کے اندر مسلمانوں کو، وہ عراقیوں کو کپڑے اتار کر سارے ننگے بالکل اس میں رکھنا، عورتوں کو کپڑے اتار کر ان پر تشدد کرنا اور وہاں لوگوں کو مارنا، کتے چھوڑنا ان کے اوپر، قرآن مجید ان کے ٹائلٹ میں پھینکنا، یہ سارے کیا یہ مہذب قوموں کی نشانی ہے؟ ہاں جی، یہ صرف اس لیے عراق کی ہسٹری دیکھیں، سیریا کی ہسٹری دیکھیں، افغانستان کی ہسٹری دیکھیں، ہاں جی کشمیر کی ہسٹری دیکھیں، کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ جو مسلمانوں نے ہتھے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم ہوتے ہیں؟ تو جہاد جو ہے یہ میرے دوستو، یہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامت۔ پچھلے دنوں میں مجھے بہت سارے جو ہے نا فون وغیرہ آتے رہے پاکستان سے، جی آپ بھی ہمارے اس مسئلے میں شامل ہوں، ہمیں بتائیے کہ برطانیہ، امریکہ، یورپ یہ جو ہے دارالاسلام ہے یا دارالکفر ہے یا دارالحرب ہے؟ یعنی دارالحرب ہے یا دارالکفر ہے، دارالاسلام ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں جی، اب ہم ان کو کیا جواب دیں؟ ہم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم نے اس لیے جواب نہیں دیا کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کی اصلیت کیا ہے تو آپ کیا ان کو کیا بنائیں گے، آپ کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جی، یعنی جیسے علامہ اقبال نے غالباً ایک شعر لکھا ہے نا، مجھے وہ سارا تو یاد نہیں، مفہوم اس کا تھوڑا یاد ہے کہ ملا کو جو ملی ہے ہند میں سجدے کی اجازت، اس طرح کا شعر ہے، ملا کو جو ملی ہے ہند میں سجدے کی اجازت، وہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، سمتھنگ لائک دیٹ۔ یعنی اگر ہمیں یہاں نماز پڑھنے کے لیے ہمیں اگر اجازت مل جاتی ہے کہ آپ اپنی مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھیں، آپ جا کے جو ہے سلاٹر ہاؤس میں جا کے قربانی کریں، آپ جمعہ پڑھ دیں، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دارالاسلام بن گیا، یہ دارالاسلام بن گیا ہے۔ آپ یہاں ذرا بلند آواز سے اذان دیں بار جو بار کے محلے میں آواز آئے۔ ہاں، ابھی کل مسئلہ واضح ہو گیا جب ہمیں کسی نے ایک ویڈیو بھیجی یا کچھ پیغام بھیجا سوشل میڈیا پر کہ محمد بن سلمان نے آرڈر جاری کیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، پوری سعودیہ میں آپ اذان بلند آواز سے نہیں دے سکتے، اذان بند۔ یعنی جو سپیکر کا آواز کا تیسرا حصہ ہے وہ چلایا جائے گا، 2 حصے اذان کے جو ہے نا آواز کے وہ بند کر دی جائے گی، اور صرف اذان آپ سپیکر میں دے سکتے، خطبہ آپ سپیکر میں نہیں دے سکتے، ایون مکہ معظمہ حرم شریف میں بھی۔ ہاں جی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ شیخ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے یا محمد بن یا ان کے سعودیہ کے مفتیوں کا ہے؟ ہاں جی، یہ اس شیخ کا حکم ہے۔ تو جب آپ وہ ملک جہاں سے اسلام شروع ہوا، جہاں پہ کسی غیر مسلم کو جس صوبہ حجاز میں رہنے کی اجازت نہیں، جب اس علاقے کا یہ حال ہو رہا ہے، آپ ان کو دارالاسلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو اذان کی بات ہے نا، کہ جو وہاں اذان آواز جو یہ گوارہ نہیں کرتے، وہ یہاں اذان کیسے گوارہ کریں گے؟ پھر جو ہے جہاد دیکھ لیجیے، جہاد بھی جو ہے نا یہ ایک اسلام کا شعائر ہے، نشانی ہے۔ اس کو ذرا آواز نکال کر دیکھیں، اس ملک میں پتہ چلے گا کہ اسلام آزاد ہے یا نہیں، یہ دارالاسلام ہے یا دارالحرب ہے۔
اس سے میں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ پہلے دیکھیں پڑھیں کتابوں کو کہ دارالحرب کی کیا تعریف ہے، دارالاسلام کی تعریف کیا ہے۔ دارالاسلام کی تعریفوں میں ایک تعریف یہ ہے کہ جس کنٹری کا حاکم مسلمان ہو۔ اب کون سے یورپی ملک کا حاکم جو ہے پریزیڈنٹ مسلمان ہے؟ ہاں جی۔ دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ کبھی اس میں ابھی نہیں ہے تو پہلے کبھی رہا ہو، کسی دور میں مسلمان حاکم رہا ہو، جیسے انڈیا۔ ہاں جی، بعد میں اگرچہ کافروں نے قبضہ کر لیا لیکن کسی وقت تو تھا۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ مسلمان ملک کی سرحد ملتی ہو۔ ہاں جی، جیسے ملکوں کے ساتھ سرحدیں مسلمانوں کی ہیں، اس ملک کے ساتھ، اس خوبصورت ملک کے ساتھ کون سے مسلمان ملک کی سرحد ملتی ہے؟ ہاں جی، تو اب یہ جو ہے نا پوچھتے ہیں جی یہ دارالاسلام اس کو مان، کیونکہ جی ہمیں نماز پڑھنی آتی ہے، ہمیں جو ہے نا آنا جانا ہوتا ہے۔ آنا جانا بھی کب ہوتا ہے؟ آپ دیکھنے کون آتا ہے کون جاتا ہے؟ یہ تو جو ہے نا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو جہاد کا انکار کیا قادیانی نے، یہ کس کے کہنے پر کیا؟ ان انگریزوں کے کہنے پر مرزا نے کہا کہ میں نے انگریزوں کے حق میں، برطانیہ حق میں کتابیں لکھی ہیں، اگر میں 50 الماریاں بھر جائیں اتنی میں نے کتاب لکھی ہے جہاد کے خلاف اور جو اسلام کے خلاف اور انگریز کے حق میں۔ ان کو کون کہے گا کہ یہ دارالاسلام بنے گا؟ تو آیات محکم یہ منسوخ کی، جن کے آنے سے پہلے حکم سارے ختم ہو گئے۔ وہ کون سی ہیں؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے جہاد کرو، منافقین سے جہاد کرو، حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کرو۔ اللہ کا نبی جو ہے وہ اس کو حکم رب تعالیٰ دے رہا ہے کہ ان پر سختی کرو۔ وقاتلوہم، ان سے لڑائی کرو۔ ہاں جی، وقتلوہم حیث وجدتموہم، جہاں پاؤ ان کو ختم کرو۔ یہ قرآن کی آیات ہیں۔ ہاں جی، تو دیکھنے اب جو ہے یہ آیات محکم آتا ہے، جو ان کے مقابلے میں منسوخ ہیں، جن کا حکم ختم ہو چکا ہے۔ تلاوت کر سکتے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا، حکم باقی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ان کو آیتوں کو پڑھ کر کہتے ہیں جی نرمی کرو، اختیار کرو، یہ نرمی کا نتیجہ جو آئے دیکھ رہے ہیں اب سب لوگ، جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ کیا یہ آیت محکم ہے یا منسوخ ہے یا ناسخ ہے، یہ کون سی آیت ہے۔ پہلے تو قرآن کا علم ہونا چاہیے نا کہ آیتوں کا کیا علم ہے، آیت کا حکم کیا ہے۔ اور وہ آیتیں جن میں آپ کو بڑی غور و فکر اور علماء سے پوچھنا پڑے، ان کے مطالعے کرنے پڑے، ساری طور پر سمجھ نہ آئے، عقل نہ پہنچ سکے، وہ آیتیں ہیں جو متشابہات میں سے۔ میں 2-3 سے آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ جیسے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ۔ اب اللہ کے ہاتھ کو آپ کیسے ثابت کرو گے؟ ہاں جی، کہ اللہ کا ہاتھ تو یہ ہمارا ہاتھ ہے نا، تو کیا اللہ کا ہاتھ اس طرح کا ہاتھ ہے؟ تو یہ متشابہات میں سے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ ہاں جی، اب یہ جو ہے نا استوا، الرحمن علی العرش استویٰ، استوا یستوی جو ہے، یہ ہم علماء نے ترجمہ کیا کیا کہ اللہ جو ہے عرش پر مستوی ہے، یعنی مستوی کا ان کو معنی نہیں ملا، تو وہی لفظ جو قرآن نے بیان کیا اسی کو ذکر کیا۔ ایت متشابہات میں سے ہے، نہ کہ ابن تیمیہ کی طرح جس نے کہا کہ رب عرش پر ایسے بیٹھتا ہے جیسے میں ممبر پر، دمشق کے ممبر پر بیٹھ کر جمعے کے دن نیچے اترا اور پھر چڑھا اور کہا رب ایسے عرش پر بیٹھتا ہے جیسے میں بیٹھا ہوں، ایسے اترتا ہے جیسے میں سیڑھیوں پر اتر رہا ہوں۔ اور نمازی اٹھ کھڑے، انہوں نے ایسی پٹائی کی کہ ہڈیاں توڑ دی اس نے۔ ابن بطوطہ کہتا ہے میری آنکھوں دیکھا حال ہے۔ تو میں صرف آپ کو معنی سمجھا رہا ہوں
کہ علماء نے الرحمن علی العرش استویٰ کا معنی وہی کیا مستوی، کیونکہ ان کو ترجمہ نہیں ملا کہ استواء کا ہم کیا معنی کریں۔ یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ آپ کو نہیں سمجھ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بشر ہیں؟ ہاں جی، تو یہ متشابہات میں سے ہے۔ اب جس کے منہ میں آتا ہے وہ بکتا چلا جا رہا ہے، بکتا چلا جا رہا ہے، کہتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن مجید ہے، کوئی مذاق تھوڑا ہے۔ پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے بندہ کہ اس کی منسوخ آیات کون سی ہیں، ناسخ کون سی ہیں، اس میں محکم کون سی ہیں، متشابہات کون سی ہیں، مقطعات کون سی ہیں، پہلے ان کو دیکھے آدمی۔ یہ مقطعات جو الف لام میم حامیم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، یہ بھی ایسی آیتیں ہیں جن کا آپ ترجمہ نہیں معلوم آپ کو۔ تو یہ محکمہ فرمایا، محکم، جو ایسی محکم ہے جو کبھی چینج نہیں ہوگی۔ آپ جو مرضی زور لگا لیں لوگ آیتوں، جہاد کی آیتوں کو ترجمے کریں، بہت ہیرا پھیری کریں، اس کے اندر گڑبڑ کریں، جو مرضی کریں، جو حکم رب نے نازل فرما دیا وہ اسی طرح رہے گا۔ یہ محکم ہوتی۔ تو اللہ فرماتا ہے جب سورت محکم نازل ہو گئی جس میں قتال کا ذکر ہے تو اب مسلمان تو خوش ہو گئے، مومن جو ہیں، مومن، اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کو آپ ایسے دیکھو گے جیسے مرنے والے کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ دیکھتا ہے۔ ہاں جی، وہ منافق کیسے دیکھتے ہیں؟ بھئی جہاد کا حکم ہو گیا، آج مرے کل مرے، آج مرے کل مرے، سیدھے وہ جہاد میں شامل نہیں ہوتے۔ تو ان کے لیے فرمایا اولا لہم، ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ وہ طاعتن، اپنے نبی کی طاعت کر لیتے، قول معروف، اچھی بات کہتے، ہاں جی، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے دل کو پیش کر کے، ہاں جی، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، اس طرح کر کے تو وہ آپ کی بات مان لیتے۔ تو پھر جب اللہ نے اپنا عزم الامر، جب حکم اس کا ناطق ہو چکا، اس نے واضح فرما دیا جہاد ہے، تو پھر اگر فلو صدق اللہ، اگر وہ اللہ کی باتوں کی تصدیق کرتے، اللہ کی بات کو سچا مانتے، قرآن کو سچا مانتے، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے کتنا اچھا ہوتا۔ کیسے اچھا ہوتا کہ مومن جب جہاد میں جاتا ہے، ہم نے کئی غازیوں کی فلمیں دیکھی ہوں گی، ان کے قصے پڑھے ہوں گے کہ بچ جائے، مر جائے تو شہید، بچ جائے تو غازی، ہاں جی، اور بچ جائے تو غازی، مر جائے تو شہید، نہ ملے تو روزہ، مل جائے تو عید، ہاں جی، مر جائے تو شہید، بچ جائے تو غازی، مل جائے، نہ ملے تو روزہ، مل جائے تو عید۔ تو لکان خیر اللہ، یہ ہے ان کے لیے خیر بہتر۔ کبھی صحابہ نے شکایت کی کہ ہمیں جہاد میں تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں یہ مشکل ہو رہی ہے، ہمیں کھانے میں تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے پاس سواری نہیں، ہمارے پاس کیا نہیں۔ اس جہاد کی شان ہے۔ پڑھیں سورہ والعادیات ضبحًا، والعادیات ضبحًا، فالموریات قدحًا، فالمغیرات صبحًا، فأثرن به نقعًا، فوسطن به جمعًا۔ پڑھیں اس کو۔ رب تعالیٰ قسم یاد فرماتا ہے ان گھوڑوں کی جن گھوڑوں پر صحابہ جہاد کیا کرتے تھے یا مجاہد جہاد کرتا ہے۔ وہ گھوڑے جب دوڑتے ہیں اور ان کے سینوں سے جو دوڑنے کی آواز، سانس اور اس کی جو آواز آتی ہے، رب اس آواز کی قسم یاد فرماتا ہے۔ وہ گھوڑے جب جہاد کے، جب صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں، اس وقت کی قسم ہے۔ وہ گھوڑے جب ان کے پاؤں میں جو لوہے کی نال لگائی جاتی ہے اور وہ نال جب پہاڑ پر پتھروں پر لگ کر چنگاریاں اڑتی ہیں، اس چنگاری کی قسم رب یاد فرماتا ہے۔ ہاں جی، اس گھوڑوں کی مٹی جب گھوڑوں کے پاؤں سے اڑ کر ان کے ناک میں پڑتی ہے، پھر وہ نیچے گرتی ہے، اس خاک کی قسم رب یاد فرماتا ہے۔ جہاد تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے اسلام کو عزت ملی ہے، لیکن جب سے اس کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے اور بالکل یعنی کسی چاہے عالم ہو یا غیر عالم ہو، دنیا دار ہو دیندار ہو، کسی میں یہ خیال آتا ہی نہیں۔
کیونکہ اہمیت کا ہی نہیں پتہ۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں کبھی بھی جہاد کی خواہش پیدا نہ ہوئی ہو، میری طرف سے یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، ہے یا نہیں؟ جس کے دل میں بھائی جائے نہیں، کم از کم خواہش تو ہو کہ اللہ اگر کبھی موقع دے تو ہم حاضر ہوں گے، زبان سے ہی کہہ دے، دل سے ہی کہہ دے۔ اور جو یہ بھی نہ کہہ سکے، فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں اس کی۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ، تو پھر تم سے یہی توقع ہے کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو تم ان تفسدوا فی الارض، تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور رشتے کاٹ دو گے، اپنے قطع رحمی کرو گے۔ جو ایسے لوگ ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور فَأَصَمَّهُمْ، اور حق سننے سے ان کو بہرا کر دیا، اور دیکھنے سے ان کی آنکھیں پھوڑ دی، نہ دیکھ سکتے نہ کچھ۔ یہ جب مشرکین کو، جو کفار تھے، منافقین تھے، انہوں نے جب کہا نا کہ جی یہ جاتے تو صحیح جہاد پر، لیکن یہ تو بڑا مشرکین، یہ تو جیسے یہ ان لوگوں کے بہانے ہیں، بالکل وہی بہانے، یہ تو فساد ہے، اچھے خاصے گھر میں بیٹھے آدمی کو مارنا ہے، قتل کرنا ہے، خون بہانا ہے، انیسنٹ آدمی کو مارنا ہے۔ ہاں جی، جہاد جو ہے، یہ کافروں نے یہ کہا نا کہ یہ تو انیسنٹ آدمی کو مارنا ہے، بالکل ان کو گھروں میں فساد بچانا ہے، فوجیں لے کر، تلواریں لے کر کسی کو قتل کرنا، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ یہ لڑائی ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، کہ تم سے یہی توقع ہے، تم سے یہی توقع ہے۔ اور بعد نے کہا تم سے بعید نہیں یہ بات، یا سو اگر تم کنارہ کش رہو، لفظی ترجمہ کسی نے بھی نہیں کیا، بڑی تفسیریں اٹھائیں، لیکن معنی مرادی مفہوم انہوں نے یہ دیا، پھر تم سے یہی توقع ہے، مشرکین کو رب فرماتا ہے تم سے یہی توقع ہے کہ اگر ہم تمہیں حکومت دے دیں، مشرکین کو اگر رب کہتا ہے حکومت دے دیں، تو تم کیا کرو گے؟ زمین میں فساد بچاؤ گے اور قطع رحمی کرو گے، رشتوں کو توڑ پھوڑ دو گے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ یہ تو لوگوں کو مارنا ہے اور ان کے فساد مچانا ہے، بے گناہ لوگوں کو مارنا ہے، تو فرمایا جب تم بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اس وقت کیا ہوتا تھا؟ جب بیٹی کو جو بالکل معصوم 2 دن کی ہے، 4 دن کی ہے، 6 مہینے، سال کی ہے، جب اس کو زمین میں گاڑتے تھے تو یہ فساد نہیں؟ یہ فساد فی الارض ہے یا نہیں؟ یہ رشتوں کی قطع رحمی ہے یا نہیں؟ کہ سکی بیٹی کو جو جگر ٹکڑا ہے اس کو تم زمین میں زندہ دفن کر رہے ہو۔ ہاں جی، تو یہ کیا ہے؟ تم اس وقت تمہیں یاد نہیں آیا تھا، اب تمہیں جہاد کے وقت یاد آتا ہے کہ جی یہ لڑائی ہے، یہ جان کا ضائع کرنا ہے، یہ انیسنٹ آدمیوں کو مارنا ہے۔ ہاں جی، وہ بھول گئے تم جب بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، وہ بھول گئے جب تم کسی کو بیٹھے بیٹھے ایسے کسی کو مار دیا کرتے تھے، لوٹ لیا کرتے تھے، ان کو غلام بنا لیا کرتے تھے۔ عرب معاشرے کو دیکھو، تو اللہ فرماتا ہے اللہ کو تو سارا علم ہے، اس نے پیدا کیا تمہیں، سب دیکھتا ہے وہ۔ تو فرمایا پھر تم سے یہی توقع ہے نا، ان تولیتم، اگر ہم تمہیں ولایت دے دیں۔ ہاں جی، ان تولیتم، اگر ہم تمہیں ولایت دے دیں، باب تفعول کو تفعیل کے معنی میں لائے کہ اگر تو ہم تمہیں ولایت دے دیں، حکومت دے دیں، ہاں جی، تو کیا کرو گے؟ ان تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مچاؤ۔ آپ کوئی حکومت لے لو دنیا کی کوئی حکومت اس دور میں آپ لے لو، جو یہ دور سمجھا جاتا نا بڑا، یہ پتھر کے دور نہیں ہے۔ پہلے دوروں کو تو لوگ کہتے ہیں نا پتھر کے دور تھا۔ ہاں جی، یہ دور بڑا مہذب دور ہے،
بڑا پڑھا لکھا دور ہے، بڑی یونیورسٹیاں بن گئیں، بڑے کالج بن گئے، بڑی کتابیں چھپ گئیں، بڑے پروفیسر پیدا ہو گئے، بڑے فلاسفر پیدا ہو گئے، بڑے پڑھے لکھے لوگ پیدا ہو گئے۔ پہلے تو لوگ پڑھے ہوتے نہیں تھے۔ اب دکھاؤ کہ کوئی حکومت دکھا دو جس میں یہ ظلم نہ ہوتا ہو، کہ کسی کو قتل نہ کیا جائے، بغیر جرم کے آدمی جیلوں میں نہ ہوں، ہاں جی، جن کو لوٹا، کسی ملک میں لوٹ مار نہ ہو، ایک ملک کی دوسرے ملک پر چڑھائی نہ ہو، لوگوں کو ایسے قتل نہ کیا گیا، کوئی ایک دکھا دو۔ آج آپ دکھاؤ، جتنے بھی ملک ہیں کوئی ایک دکھا دو کس کا۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر ہم تمہیں حکومت دیں تو تم کیا کرو گے؟ زمین میں فساد بچاؤ گے، زمین میں فساد بچاؤ گے۔ یعنی دوسرے ملکوں کو دور کی بات ہے، آپ اپنے مخالف کی تنقید کو بھی برداشت نہیں کرو گے۔ آپ کو کوئی سچی بات کہے نا جو آپ کے اندر ہے، آپ وہ بھی برداشت نہیں کرو گے حاکم صاحب، اور اس آدمی کو جیل میں ڈالو گے یا اس کو پھانسی پہ لٹکا دو گے۔ تم زمین میں فساد بچاؤ گے اور کیا کرو گے؟ وَتُقَطِّعُ رَحْمَكُمْ، تم رحم اور رشتے جو ہے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دو گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم جب ایسا کرو گے تو یہی لوگ ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ، جن کو اللہ نے لعنت کی ہے، کہ جو قطع رحمی کرے گا، جو ایسے فساد زمین میں بچائے گا، اللہ نے فرمایا اس پر لعنت ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ، اس کو کبھی حق سنائی نہیں دے گا۔ آپ واز کرو، اس کو سناؤ، آیتیں پڑھو اس کے سامنے، قرآن سناؤ، حدیث سناؤ، فَأَصَمَّهُمْ، اس کے کان بہرے، ہاں جی۔ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اس کو لکھ کر دکھاؤ، اس کو نہ نیک آدمی نظر آئے گا، نہ مسجد نظر آئے گی، نہ قرآن نظر آئے گا، نہ اس کو حقیقت نظر آئے گی، ہے یا نہیں؟ ہاں جی۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن کو سوچ کر نہیں پڑھتے یا دیکھتے نہیں، قرآن میں غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن کو سوچتے نہیں یا قرآن کو غور سے نہیں پڑھتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں، یعنی دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ دل پر تالے لگ چکے ہیں، دل پر تالے۔ رب تعالیٰ نے یہ جو مثال دی نا، یہ اس نے کنایا کے ساتھ تشبیہ دی ہے، ہاں جی، کہ دل جو ہے نا، عملہ قلوب اقفال ہوا، دلوں پر تالے لگ گئے۔ دلوں کو رب نے خزانے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تالے کہاں لگتے ہیں؟ تالے لوگ کہاں لگاتے ہیں؟ لوہے کے پیتل کے تالے کہاں لگاتے ہیں؟ جہاں خزانہ ہو۔ تالے کہاں لگاتے ہیں؟ جہاں خزانہ ہو۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ دلوں پر تالے لگے، کہ دل تیرا خزانہ ہے، اور دلوں پر وہ لوہے اور پیتل کے تالے نہیں ہیں، اس پر تیری گمراہی کے تالے لگے ہوئے ہیں، کہ قرآن پڑھتے ہیں۔ اب دیکھو نا کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، گمراہ ہیں، ہدایت نہیں پا سکتے۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن پوری دنیا میں، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو پوری دنیا میں موجود ہے، ہر لینگویج میں موجود ہے، ہر جو ہے تفسیر کے ساتھ موجود ہے، جگہ جگہ لوگ اس کے ترجمہ، معنی، تفسیر بیان کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہدایت پاتے ہیں؟ سو کال مسلمان جو ہیں، یا مسلمان کہلانے والے، کیا وہ بھی 100% مسلمان بن چکے ہیں اس قرآن کو پڑھ کر؟ کیوں نہیں بنے؟ کہ ام علی قلوب اقفالها، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ پڑھتے ہیں اگر صحیح۔ کتنی اچھی آواز قاریوں کی ہے، اب دنیا میں قاری ہے، کتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں مجھ جیسے جو ترجمہ تفسیریں کر کے بوڑھے ہو گئے، لیکن پڑھنے والوں کو بھی ہدایت نصیب نہیں ہے، سننے والوں کو بھی نصیب نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ تالے کون کھولے گا؟ رب کھولے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ آیت پڑھی، نبی کریم علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا لوگ قرآن سمجھتے اور پڑھتے نہیں ہیں، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو ایک یمنی نوجوان صحابی تھا، جمنی، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں پر تالے لگ چکے ہیں
اور اس کو سوائے اللہ کے اور کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ ہاں جی، کیا کہا اس نے کہ دلوں پر تالے لگ چکے ہیں، اللہ کے سوا کوئی اس کو کھولنے والا نہیں ہے۔ حضرت عمر سن رہے تھے، حضور کا زمانہ ہے، حضرت عمر سن رہے تھے، ان کے دل میں اس یمنی کی بات نے ایسا اثر کیا کہ آپ اس کی بات کو آپ نے پلے باندھ لیا۔ حضور کا وصال ہوا، اس کے بعد ابو بکر خلیفہ بنے، ان کا وصال ہوا، حضرت عمر خلیفہ بنے، تو فرمایا میں اپنا وزیر رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی کہاں ہے جس نے یہ بات کی تھی؟ وہ آدمی کہاں ہے جس نے یہ بات کی تھی کہ دلوں پر لوگ قرآن پڑھتے ہیں اثر نہیں ہوتا؟ کیا دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تالے لگ جاتے ہیں نا، پھر آدمی کے تالے کوئی نہیں کھول سکتا، اللہ کھولے تو کھول جاتے ہیں۔ ایسی پتہ کی بات کی، اور سننے والے عمر فاروق نے اس بات پر کہا کہ اس کو ڈھونڈ کے لاؤ، میں اس کو وزیر رکھتا ہوں اپنا، میرا مشیر ہو جائے وہ۔ لیکن جب پتہ کیا گیا تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ آج کون ہے جو ایسے سمجھدار آدمی کو، جو دین کی باتیں کرنے والا ہو، ایسے کو وزیر رکھتا ہے یا قریب آنے دیتا ہے؟ اس کو کوئی بات سنتا ہے اس کی؟ ہاں جی، تو یہ دل جو ہے نا، اس کو قرآن کریم نے خزانے کی مثال دی، اور واقعی خزانہ ہے دل خزانہ ہے، اور اس پر تالے لگے ہیں۔ آپ دیکھ لو، کون سا آدمی ہے جس کو نہیں پتا کہ نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، ماں باپ کی عزت کرنا، عزت نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، ہاں جی، مسجد کا احترام کرنا لازمی ہے، ہاں جی، غریبوں کو کھانا کھلانا، امام رشتہ داری کا خیال کرنا، یہ کس کو نہیں پتا؟ لیکن کوئی عمل کرتا ہے؟ کیوں نہیں کرتا؟ کیوں کہ دلوں پر تالے لگ چکے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا کہ تقطع رحمکم، اس کے بارے میں کتنی احادیث ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب جو رحم ہے نا، رحم را خا میم، اس رحم کو، اس رحم کا جو مادہ ہے نا، کہ میں کسی پر رحم کرو، دوسرے پر رحم کرو، رشتہ دار پر رحم کرو، اسی مادے سے میرا نام بھی ہے رحمان۔ غور کیجئے، رحم کا معنی، رحمان کا معنی، رحیم کا معنی، وہ اسی رحم سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو دنیا میں کسی کے ساتھ رحم کرے گا، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا، میں رحمان اس پر رحم کروں گا۔ اور جو دنیا میں رحم نہیں کرے گا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر فرمایا کہ ماں کے جہاں جس کو ووم آف مدر بولتے ہیں، اس کو بھی عربی میں رحم بولتے ہیں۔ اس کیا بولتے ہیں عربی میں؟ رحم، جس کے اندر بچہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا مسئلہ کہ بھئی قطع رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، ہاں جی، کینشپ جس کو بولتے ہو، ہاں جی، یہ صلہ رحمی جو ہے، یہ قطع رحمی جو ہے، یہ رحم کا لفظ جو ہے، یہ اس سے ہے، وہ جو ماں کا جس کے اندر بچے کی پیدائش ہوتی ہے، یہ بچہ رہتا ہے، جس کو ووم آف مدر بولتے ہیں، اسی کو رحم بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا کہ اسی رحم کو، جو ماں کا، جس کی وجہ سے آپ کے رشتے ہیں۔ حکم کیا ہے قطع رحمی کا؟ صلہ رحمی کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو تمہاری دادی ہے، اگر تمہاری دادی کے 4 بیٹے ہیں، تو 4 بیٹوں کی جو اولاد ہے، آگے پوتے پڑپوتے جو ہیں، وہ کیا دیکھیں کہ ہماری دادی کے رحم سے کتنے بھائی پیدا ہوئے، ان کی اولاد جو ہے، ان کے ساتھ ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے۔ ہماری والدہ جو ہے، اس کے پیٹ سے جتنے بہن بھائی پیدا ہوئے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اس کا حکم ہے۔ ان کے ساتھ قطع رحمی کرنا اس کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ یہ رحم ہے۔ اور جس کا ذکر سورہ نساء میں فرمایا
یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام. یہ رحم ہے. تو اب باپ کا ذکر نہیں آیا، ماں کا ذکر آیا، کیونکہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اور ماں کے پیٹ سے جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ ماں دادی ہو یا نانی ہو یا پڑنانی ہو، تو حکم ہے کہ اس کی اولاد میں جتنے آپ کے رشتہ دار ہیں ذوی القربا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. جس کو آج کوئی نہیں کرتا، اس کے ساتھ سب سے زیادہ بڑی دشمنی ہوتی ہے. قیامت کے دن رب تعالیٰ رحم نہیں فرمائے گا. فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اپنی دولت کو بڑھانا چاہتے ہو، امیر بننا چاہتے ہو، اور اگر تم اپنی عمر کو بڑھانا چاہتے ہو کہ عمر تمہاری زیادہ ہو، تو کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کرنے سے فرمایا عمر بھی بڑھتی ہے، دولت بھی بڑھتی ہے. صحابہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا ایمان باللہ، اللہ کے ساتھ ایمان. اس کے بعد فرمایا نماز پڑھو. اس کے بعد فرمایا صلہ رحمی کرو. پھر پوچھا کہ سب سے برا عمل؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. اسی کا الٹ. ہاں جی، گناہ کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا. ہاں جی، اور اس کے بعد گناہ کیا ہے؟ فرمایا قطع رحمی کرنا. صلہ رحمی کا الٹ کرنا، قطع رحمی کرنا، کسی کا خیال نہ کرنا. ارے بھائی، بہن، بھائی، یہ کزن، ان کا خیال رکھنا یہ عین دین ایمان ہے میرے دوستوں. یہ کیا کسی کو نہیں معلوم؟ سب کو معلوم ہے کون کرتا ہے. اسی کا ذکر قرآن نے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن پڑھتے ہو، معنی کا پتہ ہے، سمجھتے ہو، تلاوتیں سنتے ہو، گاڑیوں میں لگا ہوا ہے، گھروں میں لگا ہوا ہے. ہاں جی، لیکن کوئی توجہ نہیں، کوئی پتہ نہیں کیوں. عملا قلوب اقفالها، دلوں پر مور لگ چکی. اور فرمایا کہ اگر ہم تمہیں حکومت دے دیں تو تم کیا کرو گے؟ زمین میں فساد بچاؤ گے اور قطع رحمی کرو گے. اس کے تحت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی، انہوں نے بھی، اور تفسیر باقی تفسیروں نے بھی کچھ لکھا ہے یزید کے بارے میں اسی آیت کے تحت. حضرت امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے، انہوں نے والد صاحب سے پوچھا کہ لعنت کا مسئلہ، کہ کسی پر لعنت کرنے کے بارے میں. تو انہوں نے جواب دیا کہ جب اللہ نے یزید پر لعنت کی ہے تو ہم کیوں نہ کریں. تو بیٹے نے کہا ابا جان، میں نے تو پورا قرآن پڑھا، میں نے تو کہیں بھی نہیں دیکھا کہ اللہ نے یزید پر لعنت کی ہو. امام احمد بن حنبل سے. تو امام صاحب نے پڑھی یہ آیت، یہی ہے جس کا درس ہو رہا ہے کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اگر ہم آپ کو حکومت دیں تو آپ زمین میں فساد کرو گے. تو یزید کو حکومت ملی، اس نے فساد کیا. کیا اس نے فساد نہیں کیا؟ امام عالی مقام شہید ہوئے، مدینہ منورہ میں اس نے مسجد نبوی شریف کی توہین کی، مکہ معظمہ میں انہوں نے آگ لگائی اس کی فوج نے، اور دمبے کے سینگ جلے، کعبہ کا دیوار جلی اور غلاف جلا، زخمی ہوئے، صحابہ شہید ہوئے. مدینہ منورہ کی عورتوں کو ناجائز بچے جنے انہوں نے. مسجد نبوی شریف میں کتے اور بھیڑیے اور جو ہے یہ پھرتے رہے. اذان 3 دن نماز نہیں ہوئی. فرمایا یہ فساد نہیں ہے؟ وَتُقَطِّعُ أَرْحَامَكُمْ، اور اس نے قطع رحمی کی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی اس کو اس نے شہید کرایا. جو وہ بھی قریش تھے، یہ بھی قریش تھے. تو جو آدمی ایسا کرے گا، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے.
تو اس لیے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے۔ لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسئلہ غور سے سن لیجیے، آپ فرماتے ہیں کہ کسی بھی معین شخص پر آپ لعنت نہیں کر سکتے، کسی بھی، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، کسی کا نام لے کر اس پر قرض کرنا، اس کو لعنت کر بھیجنا کہ یہ ملعون ہے، لعنتی ہے، تیرے پر لعنت ہو، یہ منع ہے۔ کیوں کہ لعنت کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے اس کو دور کرنا۔ اگر کافر ہے تو ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے، تو مسلمان ہو جائے تو تم نے اس کو لعنتی کہہ دیا؟ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں ان کو کہہ سکتے ہو جن کا کفر پر مرنا ثابت ہو چکا ہے، جیسے ابو لہب ہے، قرآن نے کہا نا کہ وہ کافر مرا، ابو جہل کو قرآن نے کہا کافر مرا، ابلیس کو قرآن نے کہا کہ وہ ملعون ہے۔ تو جن کا کفر پر مرنا یہ اظہر من الشمس ہے، اس کو آپ لعنت کہہ سکتے ہو کہ ابو جہل لعنتی ہے، ابو لہب لعنتی ہے، شیطان لعنتی ہے۔ لیکن جس کے اوپر ایسے گیس ہیں، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں کہ یزید جو ہے نا اس کے گناہ بے شمار ہیں۔ ہاں جی، سنا ہے کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا، سنا ہے کہ اس نے امام عالی مقام کو شہید کرایا، سنا ہے کہ اس نے فوج کو یہ حکم دیا۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جس سے اس کا کفر ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے پاس جو خبر پہنچی ہے وہ متواترہ حدیث نہیں ہے، یا اتنی اتھینٹک بات نہیں ہے کہ اس نے حکم دیا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ کے نزدیک یزید کو لعنتی کہنا، یزید کو کافر کہنا، یہ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف میں کہ اس کے اوپر امام ابو حنیفہ نے سکوت فرمایا ہے، نہ اس کو کافر کہا ہے، نہ مسلمان کہا ہے، نہ اس کو لعنتی کہا ہے، نہ اس کو غیر لعنتی کہا ہے۔ فرمایا اس کا معاملہ رب کے حوالے کرو، وہی اس سے نبڑے گا۔ لیکن بہت سارے علماء نے یزید کو کافر بھی لکھا ہے، بہت سارے علماء نے اس کو لعنتی بھی لکھا ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کو فاسق فاجر بھی لکھا ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کو جنتی بھی لکھا ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کو جو ہے اچھا تابع بھی لکھا ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی کیا لکھتا ہے کیا نہیں لکھتا۔ ہم وہ بتائیں گے جو ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا، ان کی تحقیق امام ابو حنیفہ نے جو فرمایا ہے، ہم اس کو فالو کرو گے۔ یہ یاد رکھیے کہ یزید کو کافر کہنا، یزید کو لعنتی کہنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ معین کسی پر لعنت نہیں بھیج سکتے۔ ہاں اس کے گناہ ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو گناہ نہیں ہے، اس کو یزید کو آپ پلید کہہ سکتے ہو، فاسق کہہ سکتے ہو، فاجر کہہ سکتے ہو، مجرم کہہ سکتے ہو، ہاں جی اس کو ذلیل کہہ سکتے ہو، یہ سب چیزیں کہہ سکتے ہو کیونکہ یہ چیزیں ثابت ہیں اس سے۔ لیکن کافر کہنا یا اس کو لعنتی کہنا، ہاں جی اگرچہ میرا درس بہت سارے علماء سنیں گے اور پتہ نہیں وہ مجھے کیا کیا کہیں گے، میں اپنی تحقیق کے مطابق کہہ رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں۔ ہاں جی اس کے گناہ بھی کم نہیں ہیں، ہاں جی کہ اس نے عبداللہ بن زیاد کو گورنر بنایا، تو گورنر جو بنایا تو اس کو نہیں کہہ سکتا تھا کہ تو امام عالی مقام کو کچھ نہیں کہنا۔ ہاں جی جیسے جب امام زین العابدین جب کربلا سے واپس گئے اور اس نے جو فوج بھیجی مدینہ منورہ کی طرف، اس نے حکم دیا کہ امام زین العابدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وہ چیز تاریخ میں موجود ہے۔ اگر امام زین العابدین کو واقعہ کربلا کے بعد وہ کہہ سکتا ہے کہ ان کا خیال رکھنا، تو اس وقت عبداللہ بن زیاد کو نہیں کہہ سکتا تھا کہ تم امام علی مقام کا خیال رکھنا۔ ہاں جی تو اس لیے، اور پھر اگر اس نے بڑھ کر سزا دی ہے، شہید کیا ہے، تو کیا اس کو سزا نہیں دے سکتا تھا عبداللہ بن زیاد کو یا عمر سعد کو؟ اس نے سزا بھی نہیں دی، تو اس سے جرم ثابت ہوتا ہے۔ لیکن کفر کسی کے کفر ثابت کرنا
یا کسی کو لعنتی کہنا، اس کے لیے دلائل چاہیے، اس کے لیے دلائل چاہیے۔ باقی بہت سارے اماموں نے، جیسے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بار فرمایا کہ آپ نے اس کو لعنتی کہا، قرآن کی آیت سے ثابت کیا انہوں نے، لیکن ہم حنفی ہیں، ہم اپنے امام اعظم ابو حنیفہ کی بات جو ہے مانیں گے۔ ہاں جی، شرح عقائد میں انہوں نے لکھا کہ ہم نہیں رکیں گے، ہم نہیں صبر کریں گے، ہم جو ہے توقف نہیں کریں گے، ہم اس کو لعنتی کہیں گے، اس کو یہ کہیں گے، وہ کہیں گے۔ جو ہے نا، کیا نام لیا ہے میں نے کتاب کا ابھی، جو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، جو شرح عقائد میں انہوں نے اس کو لعنتی بھی کہا، بڑا کچھ کہا۔ تو علماء کے اپنے اپنے اقوال ہیں، ہم تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یزید کو کافر نہیں کہو۔ تو علماء کے اختلاف ہے اس میں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ ہمارے نزدیک کیا ہے، امام صاحب کیا فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ سکوت کرو، توقف کرو، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے ہیں برائیاں ایسی کہ جب امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا تو اس نے وہ کسی جہرون مقام تھا، میرا خیال ہے کوئی وادی تھی، اس میں وہ موجود تھا، اور اس میں اس نے یہ شعر پڑھے، شاعر تھا نا جہرون میں، انہوں نے کہا لما بدت تلک الخمول و اشرف تلک الرؤوس لا شفا جہرونی نائب الغراب فقلت قل او لم تقل فقط اقتضیت من الرسول دیونی۔ جب امام علی مقام کا سار پہنچا اونٹوں پر تو اس نے یہ شعر کہے، اس نے کہا کہ جب یہ اونٹوں کا قافلہ اس وادی میں ظاہر ہوا اور جہرون پہاڑی کے کنارے پر نیزوں پر سر بلند ہوئے شہداء کے، تو کوے نے کائیں کائیں کی، کوا بولا، تو وہ کہتا ہے نائب الغراب فقلت قل او لم تقل، او کوے تو بول یا نہ بول، کوے کہ او کوے تو بول یا نہ بول، فقط اقتضیت قبیلے والوں کو قتل کیا تھا، آج میں نے بدلہ چکا لیا۔ تو جو آدمی اس کی صفائی دیتے ہیں نا، میں اس صفائی کے حق میں بھی نہیں ہوں، لیکن جو اس کو کافر اور ملعون کہتے ہیں، میرے علم کے مطابق، میرے کمزور مطالعے کے مطابق، ہمیں شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ کسی کو کافر کہنا یہ بڑی بات ہے، کسی کو لعنتی کہنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن بہرحال امام احمد بن حنبل ان کو حق پہنچتا ہے، وہ فقہ کے امام ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں، دیگر ائمہ اور علماء کہہ سکتے ہیں، بڑے بڑے علماء نے کہا، بڑے بڑے علماء نے نہیں کہا، تو اس لیے ہم آپ کے سامنے تحقیق رکھتے ہیں۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملا لهم، وہ لوگ جو اپنی ایڑیوں پر پھر گئے، یعنی منافق تھے نا، ایمان لائے اور جب جہاد کا حکم ہوا تو پھر ایڑیوں پر پھر گئے، اپنی پشت پر پھر گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے پیچھے پلٹ گئے، ہاں جی، من بعد ما تبین لهم الہدی، جب کہ ہدایت وہ لے چکے تھے، یعنی اسلام کا نام لے چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، ہدایت پا چکے تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، اس کے بعد وہ پھر گئے ایڑیوں پر۔ کیوں؟
کہ الشیطان سول لہم واملا لہم، شیطان نے دو باتیں کی ان کے ساتھ. ایک تو کیا کہ ان کے اعمال جو تھے نا، برے اعمال، ان کو میک اپ کر کے مزین کر کے ان کے سامنے پیش کیا. جیسے آپ کوئی گناہ کرے الیاذ باللہ، یا کوئی بندہ گناہ کرے تو وہ اس کے 100 بہانے بنا لیتا ہے کہ جی یہ جائز تھا، میں نے اس لیے یہ کیا، اس لیے کیا. یعنی وہ اپنی غلطی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں نے اس لیے کیا کہ اس کی یہ وجہ تھی. تو یہ شیطان اس کو میک اپ کر کے نا اس کے برے کام کو اچھا خوبصورت بنا کے اس کے سامنے رکھتا تھا کہ اس کا جواز پیدا ہو جائے. تو وہ لوگ مرتد کیوں ہوئے، اسلام سے کیوں پھرے؟ شیطان نے ان کے سامنے یہ چیز مزین کر کے رکھی کہ تم برا کام نہیں کر رہے ہو، اسلام سے پھر گئے ہو نا، تم نے اچھا کام کیا. 100 دلائل نکال لی ہوں گی. اور دوسرا وَعَمْلَا لَهُمْ، ان کو امید دلائی ابھی بڑا وقت پڑا ہے. اگر آپ سپوز آپ غلطی پر ہو نا تو ابھی 50 سال کے بعد توبہ کر لینا. جیسے ہمارے مسلمان بہت سارے جو ہے نا، ہاں جی، وہ نماز نہیں پڑھتے، جب بوڑھے ہوں گے نا تو توبہ کر لیں گے. ابھی تو جابیں ہیں، کام کرنا ہے، ابھی نہیں اتنا ٹائم، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، ہاں جی، اس وقت ہم توبہ بھی کر دیں گے، حج بھی کر دیں گے، نمازیں بھی پڑھ دیں گے، صدقہ خیرات بھی دے لیں گے، ہاں جی. تو یہ شیطان کرتا ہے. کیا آپ کے پاس کوئی ہے ایسا قانون کہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں؟ یا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کتنے سال زندہ رہیں؟ فرمایا یہ شیطانی چکر ہیں کہ جو کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو ہم نوجوان ہیں، ابھی تو ہم نے 70-80 سال تک ہم نے سوشل سیکورٹی لینا ہے، بڑا ٹائم ہے ابھی کون سی جلدی ہے، ہاں جی، نماز پڑھنے کی، تہجد بھی پڑھ دیں گے، داڑیاں بھی رکھ لیں گے، صدقے خیرات بھی کر لیں گے، ابھی بڑا ٹائم پڑا. یہی شیطان نے ان کو بھی زین لہم الشیطان اعمالہم، ان کے اعمال بھی خوبصورت کر کے پیش کیے کہ تم بالکل ٹھیک کر رہے. آپ کسی غلط آدمی سے بات کر دیں جس کو آپ کو پتہ ہو کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اب ہر آدمی کو پتہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا گناہ گار ہے، آپ اس سے بات کریں، آپ کو بات نہیں کرنے دے گا. ہاں جی، کہ جی دنیا میں اور بڑے کام ہیں جی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے جی، بخش دے گا. ہاں جی، آپ تو مسجد توڑ اور ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہتے ہو، آپ باہر نکل کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے اور بھی کام ہیں. تو یہ اتنے لوگ یہ بہانے بناتے ہیں، یہ سارے شیطان کے. ان کفار کو بھی شیطان نے بہانے بنائے ان کے لیے. وَعَمْلَا لَهُمْ، ان کے لیے لمبی امیدیں، ابھی بڑا ٹائم پڑا جی، کون سی جلدی ہے. اور یہ کیوں ہوا؟ یہ شیطان ایسا کیوں کرتا ہے؟ ہاں جی، اور یہ منافقین جو ہیں یہ کیوں ایسی امیدوں مانتے ہیں؟ اس لیے ذالک بأنہم قالوا للذین کارہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم. یہ اس لیے کہ انہوں نے، یعنی منافقین نے اور یہودیوں نے ان لوگوں کو کہا جو قرآن کا نازل ہونا جن کے لیے اچھا نہیں تھا، جس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. قرآن کا نزول کے کون مخالف تھے؟ مشرکین مکہ. مشرکین جو تھے کہتے تھے نا قرآن نازل نہیں ہوا، محمد کا اپنا بنایا ہوا ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ منافقین کیوں ایسی حرکتیں کرتے تھے، اسلام سے کیوں پھرے؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا ان مشرکوں کو جو قرآن مجید کے حق میں نہیں تھے، ان کو یہ کہتے تھے سنطیعکم فی بعض الامر، بعض معاملات میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، اگرچہ تم مشرک ہو ہم یہودی ہیں، تم مشرک ہو ہم یہودی ہیں، لیکن بعض معاملات میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. کون سے؟ قرآن نازل کو تم نہیں مانتے نا کہ قرآن سچا ہے، ہم بھی نہیں مانتے قرآن سچا ہے. بعض معاملات میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف نکلو، ہم بھی نکلیں گے، اس معاملے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تم ان کے مخالف جو ہے جب نکلو گے تو ہم ان کے ساتھ جو ہے نا، منافقین کہتے کہ ہم اگرچہ مسلمان ہیں، ہم ان کی حمایت میں نہیں نکلیں گے، وہ اکیلے رہ جائیں گے، تم ان کے ساتھ نکلو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیں یہ منافقین کی کتنی بڑی چال ہے کہ وہ ہم بعض معاملات میں ہم تمہارے ساتھ ہیں،
جب انہوں نے یہ ساز باز کی نا منافقین نے مشرکین سے، تو اللہ کو تو سارا پتہ ہے، اللہ نے اپنے محبوب پر وحی نازل کر کے بتا دیا کہ یہ سوچ رہے، واللہ یعلم اسرارہم، اللہ سارے رازوں کو جانتا ہے، اور اس نے پھر ان کو بتا دیا ہاں جی کہ اے میرے محبوب یہ سوچ رہے ہیں ہاں جی۔ اسی لیے تو آپ کو پتہ ہے جب یہ غزوہ احزاب سے جو غزوہ خندق تھا، جب اس سے واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار دیے تھے، وہ جبریل آئے، انہوں نے ہتھیار پہنے ہوئے تھے، تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ فرمایا میں نے اتار دیے، میں اللہ نے کہا ہے کہ ہتھیار نہیں اتارنے، اپنے صحابہ کو حکم دو کہ پہلے ان کے ساتھ دو ہاتھ کر دیں جو بنی قریظہ کے لوگ ہیں، کیوں کہ انہوں نے بے وفائی کی تھی۔ تو جو یہود نے جو سازش کی تھی، اللہ ان کے رازوں کو جانتا تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو ساری باتیں بتا دی، اور وہ کیسے نہ بتاتا۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تو کیسے ہوگا تو کیسا ہوگا جب فرشتے ان کی روح نکالیں گے، کافروں کی، یہود کی، منافقین کی، مشرکین کی روح نکالیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، جب ملائکہ ان کی روح نکالیں گے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تو ڈنڈے اور جوتے اور گرز جو ہیں ان کے منہ پر بھی ماریں گے، ان کی سرین پر بھی ماریں گے۔ سرین سمجھتے ہو کیا ہے؟ اب ہم کیا ترجمہ کریں اس کا؟ ہاں زور سے بول دو نا، زور سے یار، صاحب کو سمجھ آئے نا، میں نہیں بولتا آپ بول دیں کیا؟ ہاں ہاں ادبارہم، پچھلے حصے پر یعنی یہ کافروں کو عذاب قرآن فرما رہا ہے۔ جب کافر مرے گا تو فرشتے ان کے منہ پر تھپڑ ماریں گے، ڈنڈے ماریں گے، اور ان کے منہ پر جو ہے گرز ماریں گے، اور ان کی بیک پر بھی ادبارہم، اس پر بھی ڈنڈے ماریں گے۔ آپ نے دیکھا یہ دنیا میں سپاہی جب پکڑتے ہیں کسی مجرم کو تو ڈنڈے کیسے مارتے ہیں پیچھے؟ یہ قرآن فرما رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، یہ کیسا ہوگا جب فرشتے ان کی روح نکالیں گے، تو روح نکالنے سے پہلے، روح نکالتے ہوئے ہاں جی ان کے منہ پر ڈنڈے مارتے ہیں، ان کے بیک پر ڈنڈے مارتے ہیں۔ ہمیں کیوں نظر نہیں آتا کہ ڈنڈے ان کو روح کو لگتے ہیں نا، جسم کو لگتے تو ہم بھی دیکھ لیتے، ان کی روح کو لگتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اور یہ کیوں ایسا مارتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایسی بات کی اتباع کی، ایسی بات کے پیچھے چلے، ایسی بات کے تابع ہوئے جس میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ انہوں نے وہ بات لی جس میں اللہ ناراض ہے، جب اللہ ناراض ہے اس کی ناراضگی کی اتباع کی تو ان کو ڈنڈے ہی پڑیں گے، تو اور کیا ہوگا؟ وَكَارِهُ رِضْوَانَهُ، اور اس کی خوشی اور اللہ کی خوشی انہیں گوارا نہیں، ہاں جی فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کے سارے عمل کو ضائع کر دیا، ان کی نماز۔ اس لیے کافر کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، اس کو کوئی ثواب نہیں، جتنی مرضی نیکی کرے۔ کیوں کہ اللہ کی ناراضگی کو انہوں نے جو ہے اللہ کی ناراضگی کو خیال نہیں کیا، اور اس کے رضوان راضی ہونے کا کوئی خیال نہیں کیا، تو اللہ نے سارے اعمال ان کے ضائع کر دی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔